اور سب سے زیادہ زندگی آسان تب ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کا سبب بنتے ہیں، ایک دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں۔ کوئی بھی اگر آپ کے پاس کوئی امید لے کر آتا ہے تو کبھی آپ اس کو مایوس نہیں لوٹاتے ہیں، اور ایسے ہی بے شمار ویلفیئر فاؤنڈیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں اسی امید پر۔ جو بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کبھی ان کو مایوس نہیں لوٹاتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں بے حسی جتنی بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح سے ہماری ضروریات زندگی ہو گئی، کچھ بھی ہوگی، بے شمار ایسے سفید پوش لوگ موجود ہیں جو اپنی زبان سے وہ چیز کہہ نہیں پاتے ہیں، لیکن وہ جس طرح سے مفلسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے الواسع ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ وہ کیا کام کر رہی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے محمد بلال نے، جو کہ CEO ہیں الواسع ویلفیئر فاؤنڈیشن کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور میں جاننا چاہتی ہوں الواسع ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور کن لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الواسع ویلفیئر فاؤنڈیشن بیسیکلی 2015 سے رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور ہم 2015 سے ویلفیئر کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی جو ہمارا مین کام ہے اور بڑا کام ہے وہ آرفنس بچوں پہ ہے، ان کی ایجوکیشن، ان کی بورڈنگ، ان کی لاجنگ، اور ان پہ ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ لاہور کے اندر 2 بڑے ادارے ہمارے جو ہے وہ آرفنس بچوں کو لے کے کام کر رہے ہیں۔ مالٹون میں ہماری بوائز جو ہے وہ برانچ ہے، اور اسی طرح کیولی گراؤنڈ میں ہماری گرلز برانچ ہے۔ 90 کے قریب ہمارے پاس بچے اور بچیاں ہیں جن کی ہم تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، ان کی رہائش کا، اور ان کو ایک زندگی کی ہوپ دے رہے ہیں کہ ماں باپ ختم ہونے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی جو ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کے بوتھ پیرنٹس، کچھ بچوں کے بوتھ پیرنٹس دونوں ہی نہیں ہیں، اور پھر ہم نے ان کی ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ خاص ایجوکیشن پہ ہم نے فوکس کیا ہے۔ لاہور کے ایک بہترین اسکول میں جو انگلش میڈیم اسکول ہے وہاں پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ عرصہ 5 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں آرفنس بچوں پہ، اور ہمارا جو بڑا بیچ ہے وہ الحمدللہ پری او لیول میں جو ہے وہ اس وقت پڑھ رہا ہے۔ تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بچہ آرفن ہوتا ہے، جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو شاید بہت ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارا معاشرہ بھی اسی چیز کا عکاس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ایسے بچوں کو ان کو لیں اور ان کی لائف کو بہتر بنائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، اچھے اسکول میں جائے گا، اور پھر جو ہے وہ کل کو اچھا انسان بنے گا، تو الواسع ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی الحمدللہ یہی مقصد ہے ان بچوں کو یہاں پہ لانے کا کہ ہم ان کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو بھی آرفن بچے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ کی ویلفیئر میں فاؤنڈیشن میں وہ رجسٹرڈ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ آپ ان کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ایسے تو بے شمار بچے موجود ہیں، تو آپ کیسے ان میں سے کوالیفائی کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس چیز کے حقدار ہیں؟ بہت سارے بچے ہیں۔ اس وقت ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 6 ملین بچے جو ہے وہ آرفنز ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہم سب پہ تو نہیں کام کر سکتے۔ ہم نے 2 بچوں سے سٹارٹ کیا تھا۔ بیسیکلی ہمارا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم ایج لیمٹ کو لیتے ہیں کہ ایج لیمٹ جو ہے وہ بچے کی ہونی چاہیے 4 سے 7 سال، اور میکسیمم 8 سال تک کا ہم بچہ لیتے ہیں، کیونکہ یہی گرو کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ آپ ان کو کسی NGO سے، سڑک سے، کہاں سے ان کو پک کرتے ہیں جب آپ تک آتے ہیں کچھ لوگ؟ بیسیکلی سڑک سے تو نہیں ہوتا، ہم ریفرنس بیس جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اپنے ریفرنس بیس پہ، میں نے اپنے کسی دوست سے کہا، ایون جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرا اپنا ایک کولیگ تھا، وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو سب سے پہلے 2 بچے میرے پاس آئے تھے وہ اس کے بچے تھے۔ تو اسی طرح یہ کوئی روڈ سائڈ بچے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد یہ اس طرح سے معاشرے میں رہ نہیں پاتے، رشتہ دار جو ہے وہ ظاہری بات ہے خیال نہیں کرتے، تو پھر بچے جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گلیوں میں رولتے ہیں۔ تو وہاں سے جو ہے وہ ہم نے بچوں کو لیا ہے، اور پھر جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ ہم الحمدللہ کرتے ہیں۔ ان کے گارڈینز، ہم نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ گارڈین شپ لازمی ہے۔ جن کے فادر نہیں ہیں ان کی مدر ان کی گارڈین ہے، جن کے فادر مدر دونوں نہیں ہیں
ان کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ان کا گارڈین ضرور ہے، تاکہ بچے کو بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں یہ احساس ضرور ہو کہ میرا کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار جو ہے وہ اس دنیا میں ہے۔ تو اس سب چیزوں کے لیے فنڈنگ وغیرہ کہاں سے آپ حاصل کرتے ہیں؟ جب سٹارٹ کیا تھا تب ذاتی پیسوں سے شروع کیا تھا یا پھر تب ہی کسی نے قریبی جو بھی دوست احباب ہیں انہوں نے مدد کرنا شروع کی تھی؟ ہم نے فرینڈ سرکل سے ہی شروع کیا تھا بیسیکلی، ہم نے 4-5 دوستوں نے مل کے شروع کیا تھا۔ ایک بڑے بزنس مین ہیں لاہور کے معروف، بیسیکلی میں تو جو سارا کریڈٹ ہے وہ انہی کو دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا اور میں نے ان سے آئیڈیا شیئر کیا تو انہوں نے کہا جی آپ شروع کریں۔ تو ہم نے اپنے فرینڈ سرکل سے اور اپنی پاکٹ منی سے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو سٹارٹ میں 2 بچوں سے ہم 5 بچوں تک جو ہے وہ تقریباً 1 سال ہمیں لگا، ان 5 بچوں کو لے کے ہم نے جو ہے وہ چلنا شروع کیا۔ تو پھر جیسے جیسے تعارف ہوتا گیا، لوگوں کو پتہ چلتا گیا، بہت ساری اپلیکیشنز ہمارے پاس ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایسے کوئی فون کر دیتا ہے کہ یار یہ بچہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے، یہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ کتنے بچے جو ہیں آپ کی فاؤنڈیشن کے نیچے کام کر رہے ہیں اور کتنے بچے سکولز جا رہے ہیں؟ کتنے بچوں کے ویسے کفالت کا ذمہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ 92 اسٹوڈنٹس ہیں اور ریسنٹ جو ہے وہ میرے پاس پچھلے ہفتے 11 بچیاں جو ہے وہ یہ فلڈ والے علاقوں سے آئی ہیں، کیونکہ ہم الحمدللہ فلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں۔ تو 11 بچیاں جو آرفنز ہیں وہ پچھلے ہفتے ہمارے پاس ایڈ ہوئی ہیں اور ہمارے پاس 92 اسٹوڈنٹس الحمدللہ ہو گئے ہیں اور ہمارے 75 بچے جو ہے وہ اس وقت سکول گوئنگ ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سکول جو بچے جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا کوئی ایفیلیٹڈ سکول ہے یا پھر جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے وہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، لاہور کا ایک معروف سکول ہے، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مڈل کلاس کا بندہ وہاں پہ اپنا بچہ نہیں بھیج سکتا۔ 10,000 پلس اس کی ایک بچے کی منتھلی فی ہے جہاں پہ ہم بچوں کو ایجوکیشن دلا رہے ہیں۔ تو ہماری وین ہے، بچوں کو لے کے جاتی ہے، بچوں کو واپس لے کے آتی ہے گھر میں، تو ایک گھر جیسا ماحول ہے۔ بچوں کو یہی فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں بیڈ رومز ہیں، کلاس رومز ہم نے بچوں کے الگ بنائے ہیں، کچن ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ ان ہاؤس ہیں۔ کوئی فیمیل ممبر بھی آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ آبویسلی فیمیل، ہماری جو گرلز برانچ کی ہیڈ ہیں وہ بھی فیمیل ہیں، بوائز برانچ کی ہیڈ ہیں وہ بھی فیمیل ہیں، اور اسی طرح اولڈ ایج ہے اس میں بھی ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اولڈ مدرس کے لیے، تو اس کو میری اپنی فیملی، میری وائف دیکھتی ہیں۔ الحمدللہ یہ پورا جو ہے وہ سرکل ہے۔ یہ فاؤنڈیشن لوکیٹڈ کدھر ہے؟ ماڈل ٹاؤن لاہور میں۔ ماڈل ٹاؤن میں 2 کیمپسز ہیں ہمارے، اولڈ ایج اور بوائز کیمپس، اور کیولی گراؤنڈ لاہور میں ہمارا گرلز کیمپس ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ویلفیئر فاؤنڈیشنز جو ہیں، این جی اوز ہیں، وہ کافی حد تک بہترین کام کر رہی ہوتی ہیں اور بہت عرصہ دراز سے یہ سلسلہ بہت بڑھتا چلا گیا تھا۔ پھر ایک جو ہمیں چیز دیکھنے میں آئی تھی وہ تھی کریڈیبلٹی، لوگوں کا اعتماد اور یقین اس طرح سے اس چیز پر اٹھنے لگ گیا تھا کہ یہاں پہ اگر پیسے دیے جا رہے ہیں تو اچھی جگہ پر یوز ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، یا اگر آدھے لگائے جا رہے ہیں، لاگت آدھی استعمال ہو رہی ہے تو آدھی ذاتی استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیں گے یہ کریڈیبلٹی یا لوگ ابھی جو فاؤنڈیشن کے لیے جو فنڈز وغیرہ جو ہے اگر آپ تک آتے ہیں تو وہ کس طرح سے آتے ہیں؟ ہم نے ایک چیز رکھی ہے، ٹرانسپیرنسی کو ہم نے بہت جو ہے وہ اس کا ہم خیال کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آڈیٹڈ ہیں۔ ہم کیش اماؤنٹ بہت کم لیتے ہیں، ہماری آن لائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ ہمارا آڈٹ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے لوگوں کے لیے یہ آسان کر رکھا ہے کہ آپ خود، ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ بندہ خود خرچ کرے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ اسکول ہے، آپ اس بچے کی ڈائریکٹ اسکول میں فیس جمع کروائیں، یہ اس کے باقی ایکسپنسز ہیں، اس کے کپڑے ہیں، اس کے جوتے ہیں، اس کا اسکول بیگ ہے، اس کی ساری چیزیں ہیں، یہ اس کے ایکسپنس ہیں، آپ جو ہے وہ خود ہمیں لا کے دے دیں، ہمیں جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ پلنا چاہیے، بچے کی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یہی ہماری اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ عرصہ 5 سال سے بھی 2020 میں ہم نے یہ آرفنس بچوں کا سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا، اور آج ہم اراؤنڈ 100 کے قریب الحمدللہ بچوں پہ، اور ایک کیمپس سے ہم نے سٹارٹ کر کے ابھی الحمدللہ ہمارے 3 کیمپسز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈونرز کا بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پوچھیں کہ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، اور جو ویلفیئر کے ادارے ہیں میرے سمیت
ان کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ بتائیں ڈونر کو کہ آپ کے جو اماؤنٹس ہیں، جو آپ پیسے بھیج رہے ہیں، وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا جو بچے آپ کے پاس رہتے ہیں اس فاؤنڈیشن کے سائے تلے، صرف ان پہ یہ پیسے خرچ ہوتے ہیں یا فاؤنڈیشن صرف ان کے لیے کام کرتی ہے؟ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں دور دراز علاقوں میں، ویسے ہی اگر کوئی لوگ موجود ہیں جو بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، یا ان کے لیے بھی یہ فاؤنڈیشن کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتی ہے؟ یہ ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے جی۔ 2022 کا فلڈ آپ نے دیکھا، ہم نے سب نے کور کیا۔ 2022 کے فلڈ میں ہم نے الحمدللہ بہت کام کیا۔ پھر ریہیبلیٹیشن پہ 2022 کے فلڈ پہ ہم نے کام کیا۔ تقریباً 150 کے قریب ہم نے گھر بنا کے دیے لوگوں کو جن کے مکانات گر گئے تھے، کیونکہ یہ سارا وہ علاقہ تھا جو بیکورڈ ہے، سندھ کا، بلوچستان کا، جہاں پہ پچھلا 2022 کا فلڈ آیا۔ اور اسی طرح ابھی 2025 کے فلڈ میں ہم نے بنیر، سوات سے شروع کر کے پھر لاہور میں مولن وال، یہ تھیم پارک کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ فلڈ آیا۔ اس میں ہم نے خیمہ بستیاں قائم کیں، یہاں پہ ہم نے 1 مہینہ سرو کیا۔ اور پھر جنوبی پنجاب میں جلال پور، علی پور اور سیب پور میں یہاں پہ ہماری خیمہ بستیاں جو ہے وہ کام کرتی رہیں۔ تقریباً 25 دن ہم نے یہاں پہ سرو کیا لوگوں کو جو جن کے گھروں میں پانی آ گیا، 12 15 فٹ پانی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم بوٹ سروس کے لیے، ریسکیو کے لیے جاتے تھے۔ تو لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے ایک سایہ پرووائڈ، گرمی بہت زیادہ تھی، بہت شدت ہے گرمی کی، ان کو ایک سایہ پرووائڈ کرنا یہ بیسک جو ہے وہ نیڈ تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نومولود، ایون ہماری جو جلال پور میں خیمہ بستی ہے، علی پور میں خیمہ بستی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بچوں کی پیدائش بھی ہوئی ہے۔ تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے جو ہے وہ ٹینٹس لگائے، لوگوں کو وہاں پہ لا کے ان کو رہائش دی، پھر لائیو کچن بنا کے۔ اسپیسیفیکیشن نہیں ہے جہاں پہ جس چیز کی جہاں ضرورت پڑے، موقع کو دیکھتے ہوئے، یا پھر اگر کوئی آفاتی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے، تو الواسف ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہاں جا کر ہیلپ کرتی ہے، ہم کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر، لاسٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا میسج یہی ہے، آپ پاکستانیوں سے خاص طور پہ اس وقت ہمارے ملک میں غربت کی، مہنگائی کی صورتحال سب کے سامنے ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے تئیں کوشش کرے کہ وہ جتنے لوگوں کو سرو کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ کوئی NGO کسی کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں نہ ہوں، آپ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے خدمت خلق کا، دوسروں کے لیے کام آنے کا، کیونکہ اصل زندگی یہی ہے جو آپ نے دوسروں کے لیے جی لینی ہے، اور یہی جو ہے وہ آگے کل کو ہمارے اگلے جہان کے لیے کام آنی ہے۔ تو میرا یہی میسج ہے کہ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں، خوشیاں جو ہے وہ بانٹیں، اور یہ وہ چیز ہے، خوشی ایک جو آپ کسی کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے عوض آپ کو بھی خوشی دے گا۔ بالکل، اس طرح سے بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور اس ایک